ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. پچھلے لیکچر میں ہم ریوائز کر رہے تھے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں اس سیمیسٹر کے دوران, اور ایک دو ٹاپکس رہ گئے تھے. میں آج کے لیکچر کے آغاز میں اس کو جو ہے وہ کور کر لیتا ہوں. ان میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو تھا وہ ہرمیشین آپریٹرس کا تھا, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو بیسک ڈیفینیشن ہے اسینشلی جو ایڈ جوائنٹ آپریٹر کی ہے. آپ پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ایڈ جوائنٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے اور ایڈ جوائنٹ آپریٹر جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اور ایک ہرمیشین آپریٹر جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ایڈ جوائنٹ کے برابر ہوتا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اٹس اے سیلف ایڈ جوائنٹ آپریٹر. تو اے اگر ہرمیشین ہے تو ایڈ جوائنٹ از اکول ٹو اٹس ایڈ جوائنٹ. اس کی ایک خاص بات یہ آ جاتی ہے کہ ہرمیشین آپریٹرز جو ہیں وہ کیٹ پہ بھی اور برا پہ بھی ایکویولنٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ ہے سائی اور اس پہ یہ آپریٹر ایکٹ کرتا ہے اور آپ کو اسٹیٹ فائی دیتا ہے, تو اگر آپ ایڈ جوائنٹ آپریٹر کی بات کریں تو وہ برا پہ ایکٹ کرتا ہے اور آپ کو یہ دیتا ہے. تو دس از ہاؤ دا ایڈ جوائنٹ از ریلیٹڈ. سو ایڈ جوائنٹ آپریٹس آن دا برا, ویئر ایز the original operator A operates on the cat and gives you this cat state, whereas the adjoint operator جو ہے وہ اس پہ آپریٹ کرتا ہے then it gives you this. But if it's a Hermitian operator جس کے لیے یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ A operator is equal to its adjoint, تو وہ کیٹ پہ بھی آپریٹ کر کے آپ کو اسٹیٹ فائی دے سکتا ہے, اور برا پہ بھی آپریٹ کرے تو اسٹیٹ برا فائی دے سکتا ہے. تو یہ اگر میٹرکس ایلیمنٹس کے حوالے سے آپ بات کریں تو اے اور اے ڈیگر کے جو ایڈ جوائنٹ آپریٹر ہے اس کے میٹرکس ایلیمنٹس اس طریقے سے ریلیٹڈ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر میٹرکس فارم میں ہم ان آپریٹرس کو کسی بھی بیسس میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر میٹرکس ایلیمنٹس کے کا رول اسپیسیفائی کر دیں تو بیسکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اے آپریٹر کسی بیسس میں, اے ڈیگر آپریٹر اسی بیسس میں, ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, اور وہ ریلیشن جو ہے وہ اس ایکسپریشن سے ادھر واضح ہے. اور ایک ہرمیشین آپریٹر وہ ہے جس سے میں نے کہا اف اٹ از اکول ٹو دا ہرمیشین ایڈ جوائنٹ. اور یہ رول جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے وہ سب چیزیں. مگر امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک ہرمیشین آپریٹرس کے حوالے سے دو امپورٹنٹ رزلٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ ہرمیشین آپریٹرس کی جو آئگن ویلیوز ہیں وہ ہمیشہ ریئل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فزیکل آبزرویبلس کی بات کریں تو ان کے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں وہ ہرمیشین ہونے چاہیے, کیونکہ فزیکل آبزرویبلس کی ریزلٹس جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں کسی بھی فزیکل آبزرویبل کے لیے کسی قسم کی بھی میجرنگ ڈیوائس استعمال کرتے ہوئے, تو جو فزیکل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریئل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فزیکل آپریٹرز ہیں, جو فزیکل آبزرویبلس ہیں, ان کے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں ان کے اوپر ایک کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ وہ ہرمیشین ہونے چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپریٹر ہرمیشین نہ ہو تو اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فزیکل آبزرویبلس کے حوالے سے جو آپریٹرز ہیں وہ ہرمیشین ہونے چاہیے. دوسرا امپورٹنٹ جو رزلٹ ہے which we are stating without proof here right now is that the eigenvectors of Hermitian operator یا Hermitian matrix form a complete basis. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی Hermitian operator کی جب آپ آئگن بیسس ڈٹرمن کریں وہ ایک کمپلیٹ بیسس ہوگا, اور کسی بھی جنرل اسٹیٹ کو اس بیسس میں ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو بھی ہم کرتے جا رہے ہیں وہ اسپن آپریٹر, اسپن ہاف آپریٹرز ہیں. ان میں ایس زی لے لیں, ایس ایکس لے لیں, ایس وائی لے لیں. آل آف دیز آپریٹرس دیز اے فزیکل آبزرویبلس, یعنی ان کی ویلیوز میجرمنٹ کی جا سکتی ہے ایکسپیریمنٹس میں. کس قسم کے ایکسپیریمنٹس؟
स्टर्नगरलाच टाइप के एक्सपेरिमेंट जिनकी डिस्कशन कई दफ़ा हो चुकी है, उन एक्सपेरिमेंट्स में आप ये वैल्यूज़, फिज़िकल वैल्यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स या प्रोजेक्शंस ऑफ स्पिन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन जो है आप डिटर्मिन कर सकते हैं. तो दीज आर फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन है. एस एक्स ऑपरेटर, एस वाई ऑपरेटर, एस जी ऑपरेटर, दीज आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स. और इनकी जो आइगन बेसिस हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट. तो इसका मतलब ये है कि एस जी के जिस तरह आइगन बेसिस हैं, एस जी की जैसे हम बहुत दफ़ा पहले जिक्र कर चुके हैं, तो आइगन बेसिस जो है वो प्लस और माइनस से हम ज़ाहिर करते हैं. स्पिन अप स्पिन डाउन को प्लस में प्लस एच बार बाई टू वैल्यू एस जी की, माइनस में माइनस एच बार बाई टू वैल्यू एस जी की. तो ये दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस. तो इसका मतलब ये है कोई भी जनरल स्पिन हाफ स्टेट हो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लस एंड माइनस स्टेट. और ये चीज़ हम बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं. अब इसकी एक फॉर्मल जो है आप समझ लें कि फॉर्मली भी हमने इसको अब मेंशन कर दिया है. और ये चीज़ ट्रू है नॉट ओनली फॉर दी स्पिन हाफ ऑपरेटर जिनके लिए हमने इस चीज़ का बार बार जिक्र करते रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रू फॉर एनी हर्मिशियन ऑपरेटर. कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर हो उसकी आइगन बेसिस जो हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस. आइगन वेक्टर्स जो हैं दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस. और उनकी टर्म्स में किसी भी जनरल स्टेट को एक्सपेंड किया जा सकता है. अच्छा, इसीलिए ये कहा जाता है कि वी कैन यूज़ आइगन वेक्टर्स ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल एज अ वैलिड बेसिस. बेसिस कंप्लीट बेसिस हैं, उनकी टर्म्स में स्टेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. जिस तरह इधर कहा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एस जी की बात की, मगर एस एक्स इज एस वैलिड एंड ऑब्जर्वेबल, इट इज़ ऑल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर. तो उसकी स्टेट्स जो हैं, आइगन स्टेट्स जो हैं प्लस एंड माइनस एक्स, तो आप उनको भी लिख सकते हैं. इसके नीचे मैं अगर एक्स लगा दूँ तो ये ज़ाहिर करेगा आइगन बेसिस ऑफ द एक्स ऑपरेटर, एस एक्स ऑपरेटर. तो वो भी कंप्लीट बेसिस फॉर्म करती हैं. तो किसी भी स्पिन हाफ स्टेट को उनकी टर्म्स में एक्सपेंड किया जा सकता है. अच्छा, उसके अलावा फिर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और जिसमें इस किस्म के प्रोडक्ट्स स्टेट्स के दरमियान प्रोडक्ट सामने आते हैं. यानी कि ये इस किस्म का हो तो आप तो जानते हैं ये इनर प्रोडक्ट है, और बेसिस क्योंकि नॉर्मलाइज होती हैं तो ये 1 के बराबर है आइडेंटिटी. जबकि हम अब बात कर रहे हैं इस किस्म के प्रोडक्ट की इन स्ट्रेट स्पेस, तो ये जो है ये इनर प्रोडक्ट कहलाता है, और ये जो है ये आउटर प्रोडक्ट कहलाता है. और ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी है. सो इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस की है. दिस वन इज़ अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर बिकॉज इट प्रोजेक्ट्स एनी स्टेट जिस पे ये, क्योंकि ये ऑपरेटर है एंड इट इज़ वेटिंग टू, ये जो चीज़ आपको ज़ाहिर कर रही है, ये जो ब्रा नज़र आ रही है, ये जो है जब आप इसको किसी स्टेट के ऊपर एक्ट कराएंगे तो वो उस स्टेट को प्लस स्टेट के ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, जिसकी एग्जांपल हमें इधर नज़र आ रही है कि ये पी प्लस ऑपरेटर जो है जब ये साई के ऊपर ऑपरेट किया तो हमने पी प्लस ऑपरेटर जो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म लिखी जो कि इधर गिवन है, और जब हमने इस पर ऑपरेट करते हैं तो ये तो एक नंबर बन जाता है और साथ आपके पास ये स्टेट आ जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऑपरेटर स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करता है तो आपको जो स्टेट देता है वो प्लस स्टेट है, इसलिए इसे हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑन द प्लस स्टेट कहते हैं, या प्लस प्रोजेक्शन ऑपरेटर आप कह सकते हैं. इक्विवेलेंटली माइनस वाला जो है वो माइनस के ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा. प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की ख़ास सिग्निफिकेंस आ जाती है जब हम इसको मेजरमेंट प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करें कि मेजरमेंट से क्या मुराद है. तो मेजरमेंट इज़ ऑलवेज अ प्रोजेक्शन ऑन सम स्टेट, क्योंकि आपको पहले पता ही है कि जब आप किसी ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट आर द आइगन वैल्यूज़ एंड द स्टेट इज़ प्रोजेक्टेड. जो स्टेट आप मिलती है वो आइगन स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल है. सो आफ्टर मेजरमेंट लेट्स से वी जिस ऑब्जर्वेबल की हम बात कर रहे हैं वो ए है,
اور اس کے کورسپونڈنگ آپریٹر جو ہے اے آپریٹر ہے. تو دیٹ ییلڈز دا رزلٹ اے این, آئگن ویلیو اے این دیتا ہے. تو کوانٹم سسٹم جو ہے وہ ایک نئی اسٹیٹ میں آ جائے گا. دیٹ از دا نارملائز پروجیکشن آف دا اوریجنل سسٹم کیٹ. سمجھ لیں کہ اوریجنل جو تھا سسٹم کیٹ وہ یہ سائی تھا, اور آپ نے پی این سے جب اسے پروجیکٹ کیا, یعنی کہ جب آپ نے میجرمنٹ اے کی تو یہ جو آئگن ویلیو ملی وہ اے این ملی, اور جو اسٹیٹ سائی ہے وہ پروجیکٹ ہو گئی آن دا آئگن ویکٹر اور دا اسٹیٹ ویکٹر کورسپونڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر آئگن ویلیو اے این, کورسپونڈنگ ٹو دا رزلٹ آف دا میجرمنٹ. تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکشن آپریٹر جو ہے یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ میجرمنٹ جو ہے, پہلے آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ سائی تھی, اس کو ایسا لکھ لیتے ہیں, وی گوئنگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ. اسٹیٹ سائی تھی, آپ نے میجرمنٹ پرفارم کی اے کی, دین دا اسٹیٹ از پروجیکٹڈ ٹو سم اسٹیٹ, چلے اس کو اس طرح لکھ لیں, سم اسٹیٹ اے این which is an eigenstate of the operator A, which is an eigenstate of the operator A پہ پروجیکٹ ہو گئی. اور جو آئگن ویلیو آپ کو ملتی ہے میجرمنٹ پہ, کوئی ویلیو جو ملے گی یا آپ میجرمنٹ کریں گے, کوئی میجرنگ ڈیوائس لگائی تو کوئی آپ کے پاس رزلٹ آف دا میجرمنٹ ہوگی, تو رزلٹ آف دا میجرمنٹ وڈ بی اے این, اینڈ دا اسٹیٹ will no longer be the original state psi, but it would be the state an. So اس کا مطلب یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہو رہا ہے, that processes کو اگر آپ میتھمیٹیکلی کوانٹم میکینکس میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسکلی it is through the action, through a projection operator that acts on the state psi to give you this state an. تو یہ بیسکلی یہی ہے, نیچے نارملائزیشن کا فیکٹر. سو اٹس کالڈ دس فیکٹ کو کئی دفعہ کلیپس آف دا ویو فنکشن یا پروجیکشن آف دا کوانٹم اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے لٹریچر میں. تو پروجیکشن آپریٹرس کی بھی کافی سگنیفیکنس ہے. اچھا, اب کدھر گئے ہم, کہاں پہ پہنچنا ہے؟ لیٹس سے میجرمنٹس. ہاں, اب ہمیں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوانٹم میکینکس میں جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پاسبل آؤٹ کمس ملتے ہیں, اور وہ پاسبل آؤٹ کمس جو ہیں ان کی مختلف پرابیبلٹیز ہوتی ہیں. تو جو آپ کسی ایک اسٹیٹ میں سسٹم کو پریپیئر کر دیتے ہیں, کسی آبزرویبل کی میجرمنٹ کرتے ہیں, تو مختلف رزلٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کی کچھ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, یعنی کہ وہ مختلف رزلٹس جو ہیں مختلف پرابیبلٹیز کے ساتھ اکر کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں اس لیے اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیں تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, یہ بیسکلی ایکسپیریمنٹل رزلٹس ہے. سو یو ڈوئنگ این ایکسپیریمنٹ اینڈ این پلس ٹائمس آؤٹ آف دا ٹوٹل این یو گیٹ دا ویلیو پلس, کوئی اس کی کورسپونڈنگ ویلیو آئے گی اور سسٹم جو ہے پروجیکٹ ہو جائے گا پلس اسٹیٹ میں. سو دا پرابیبلٹی از گیون بائی دس ریشو ان دا لمٹ وین این بیکمز ویری لارج. اور کوانٹم میکینیکل پریڈکشنز جو ہیں, کوانٹم میکینکس میں اس کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کوانٹم میکینیکل تھیوری میں یو کیلکولیٹ دا پرابیبلٹیز بائی ٹیکنگ دس انر پروڈکٹ اینڈ دین ٹیکنگ دا ایبسولوٹ اسکوائر. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ دس ریپرزینٹس دا پرابیبلٹی دیٹ if the system is initially in state psi, probability of finding it in state plus is given by this expression. So you do an experiment, you get a probability by finding out the frequency of a certain result. Frequency of a certain result کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ رزلٹ آتا ہے آؤٹ آف دا ٹوٹل. سو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, بار بار ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, یا اس طرح سوچ لیں کہ ایک ہی اسٹیٹ میں پورے ایک انسامبل کو لیا ہوا ہے آپ نے, ایک ہی, آپ سمجھ لیں کہ انفینٹلی مینی, امیجن کر رہے ہیں جتنا لارج کرتے جائیں گے اتنی یہ چیز زیادہ صحیح ہوتی چلی جائے گی. آپ سوچ لیں کہ آپ نے کوانٹم میکینیکل سسٹم کی انفینٹلی مینی کاپیز, بہت زیادہ کاپیز بنا لی ہیں, اینڈ دین یو ڈو اے میجرمنٹ اینڈ یو سی کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ ایک خاص رزلٹ دے رہے ہیں. لیٹس سے پلس ایچ بار ایس زی کی میجرمنٹ ہم کر رہے ہیں, اور پلس ایچ بار بائی 2 رزلٹ آپ کے پاس کتنا کا آ رہا ہے. اگر وہ نمبر n پلس ہے,
وہ آپ نے نوٹ کر لیا اور ٹوٹل نمبر جو ہے n ہے ان کو ان کا ریشو لیا تو یہ آپ کو وہ پروبیبلٹی دے دے گا. اینڈ دیٹ پروبیبلٹی یو obtain فرام اے میجرمنٹ رزلٹ. میجرمنٹ کرنے کے لیب میں جا کے میجرمنٹ کر کے ہاتھ سے آپ نے میجرمنٹ کی اور یہ رزلٹ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیا. رائٹ ہینڈ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا جو ہے نا آپ کو ایکسپیریمنٹ سے آ گیا. یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں کوانٹم میکینکلی کہ آپ کے پاس اسٹیٹس آئی ہے گیون اسٹیٹ ہوگی اٹ ول مے بی اٹس اے لینئر اٹس سم لینئر کمبینیشن آف اسپن اپ اینڈ اسپن ڈاؤن سم فارم آف دس جس میں کوفیشنٹس دیے ہوں گے کہ اے اور بی کیا ہے. لیٹس سے کہ آپ کا کنٹرول ہے آپ یہ پورا ایکسپیریمنٹ رن کر رہے ہیں آپ کا کنٹرول ہے کہ آپ اس طریقے سے وہ سسٹم جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جس میں اے اور بی جو ہے نا آپ نے فکس کر دیا کہ یہ لینئر کمبینیشن کیا ہے. پھر آپ پھر یہ جو چیز جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پرابیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے. تو وہ یہ جو چیز آپ سمجھ لیں جس طرح ایک طرح سے تھیوری آپ کو یہ دے رہی ہے اور ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ دے رہا ہے. تو دس بیسکلی کنیکٹس دا ٹو. اچھا اب کیونکہ رزلٹس جو ہیں کی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے ایک خاص ڈیفینیٹ رزلٹ نہیں بلکہ اسپریڈ ہوئے ہوئے رزلٹس اباؤٹ سم ویلیوز ایوریج ویلیو. تو آپ وہ ایوریج ویلیو معلوم کرنا چاہیں گے اور آپ یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ رزلٹس کا پھیلاؤ کیا ہے یا اسپریڈ کیا ہے فرام دا ایوریج اور مین ویلیو. یہ دونوں چیزیں معلوم کرنا چاہیں گے. اگر ایک ڈیفینیٹ ویلیو ہوتی تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا پھر تو مین ویلیو بھی وہی ہوتی اور ڈیویشن زیرو ہوتی. لیکن آپ کیونکہ اسپریڈ ہے ویلیوز کو وہ بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کتنا مین ویلیو سے دور ہے اور ساتھ ساتھ مین ویلیو بھی یا ایوریج ویلیو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ایوریج ویلیو معلوم کرنے کا اسٹینڈرڈ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پرابیبلٹی کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں ویلیوز کو اینڈ دین یو سم. تو یہاں پہ صرف کیونکہ دو ہی ویلیوز آ سکتی ہیں یہاں پہ صرف دو ویلیوز آ سکتی ہیں تو ان دونوں کا جو ہے نا آپ ان دونوں کے ساتھ اس کا سام لے لیتے ہیں. اور یہ جو ہے ایک سیکنڈ آپ ذرا جسٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ میں اس کو چارج کر لوں. یہ پینسل کی چارجنگ جو ہے نا فار سم ریزن میں چارج تو کیا تھا لیکن یہ ہوگی ایک سیکنڈ مے بی ناٹ ورکنگ. تو یہ جو ہے ایک سیکنڈ آپ کو ذرا ہولڈ کرنا پڑے گا. لیٹ می جسٹ فکس دس اینڈ دین کم بیک.